السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آج ہمارا ملک بھارت کے واسی مسلمان ایک بہت بڑے کرب کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، اور حکومت ہند کی جانب سے وقف امینڈمنٹ بل جو دونوں ایوانوں میں پاس ہو چکا ہے، اور اس کے تعلق سے پورے ملک میں ایک احتجاج کی لہر چل رہی ہے، اور یہ احتجاج ہمارے ملک کے سب سے بڑی تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور جمعیت العلماء ہند اور ایسی کئی تنظیمیں اس احتجاج کی قیادت کر رہی ہیں، نگرانی کر رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی کچھ سوشل میڈیا میں ایک بڑ بولے کے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جمعیت العلماء ہند کے جو صدر ہیں مولانا ارشد مدنی، اور ایک اس کا محاذی تنظیم جمعیت العلماء کے محمود مدنی، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، اور ہمارے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، ان چاروں ملک کی بڑی شخصیتوں پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی لوگ وقف پراپرٹی پر قابض ہیں، اور اپنے آپ کو سپریم کورٹ کا سینئر وکیل کہلانے والے، اور یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہے، آ کر لے کے جاؤ، آپ میں ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ اپنے آپ کو سپریم کورٹ کا سپر پاور ایڈوکیٹ تسلیم کرتے ہیں، اور آپ میڈیا کے ذریعے سے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہمارے ملک کے بڑے بڑے قائدین پر جو الزامات لگا رہے ہیں اور اس کا ثبوت ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ خود ایک خانندہ ہیں، آپ خود ایک نامور اپنے آپ کو وکیل مانتے ہیں، تو پھر بھائی آپ کو روکا کس نے؟ سوال یہ ہے کہ روکا کس نے آپ کو؟ کیوں آپ اتنے دن سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے خاموش بیٹھے ہوئے تھے؟ اور آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنی وکالت کو استعمال کرتے ہوئے کتنی وقف پراپرٹی کی حفاظت کریں آپ؟ جواب ہے آپ کے پاس؟ دہلی میں کتنے ہزار ایکڑ وقف پراپرٹی ہے، اور اس وقف پراپرٹی پر سرکاری عمارتیں کتنے بنے ہوئے ہیں؟ میں بتاؤں؟ آپ واقف نہیں ہیں؟ میڈیا میں آ کے فلانا چور ہے، فلانا چور ہے، فلانا چور ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ آپ کون سا تیر مارے؟ آپ کتنی وقف پراپرٹی کو بچائے؟ بس آپ ایک میڈیا میں چلے گئے، سمجھے آپ تھوڑا بڑ بولا بنا کر دیے، اور بول دیے کہ امت شاہ جیل جائیں گا، مودی جیل جائیں گا۔ کہاں ہوا صاحب؟ 10 سال گزر گئے حکومت کے، پھر اور 5 سال کے لیے آ گئے۔ کیا کر لیے آپ؟ کیا کر لیے صاحب؟ جواب ہے آپ کے پاس؟ اور آپ ای وی ایم کے تعلق سے تحریک چلائے پورے بھارت میں، سنویدھان بچاؤ، وقف بچاؤ آپ کا نعرہ تھا۔ کیا کیا بچائے آپ؟ ای وی ایم کے خلاف جب آپ حیدرآباد آئے تھے، اور وجے نگر کالونی میں جب پریس میں آپ سے سوال کیا گیا تھا، اور آپ سے پوچھا گیا تھا کہ اگر اب جو الیکشن ہونے والا تھا پارلیمنٹ کا، اگر اے وی ایم سے ہوتا ہے تو مسلمان کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے کہا کہ اے وی ایم سے نہیں ہوگا، یہ میں بول رہا ہوں۔ اسی وقت ہم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ میں آ چکے ہیں۔ کیا ہوا؟ اے وی ایم سے نہیں ہوا، اور آپ خود اے وی ایم کے الیکشن کا بائیکاٹ کا اعلان کرنے والے، آپ خود الیکشن میں حصہ کیوں لیے صاحب؟ وکیل صاحب کیوں لیے حصہ؟ آپ کیوں الیکشن لڑے؟ آپ کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ آپ اگر اتنے قوم کے خیر خواہ ہے تو آپ جیتنا چاہیے تھا۔
وہاں کے لوگوں نے آپ کو دھتکار دیا اور آپ کا بڑ بولا پنا اتنا ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے انگل لگاتے. ہاں آپ کو تلنگانہ میں بلایا گیا, حیدرآباد میں بلایا گیا, ہاں اور آپ جو ہے نا کئی پراپرٹی کا جو ہے نا آپ کو پھرا کے معائنہ کیا گیا, آپ کو عالیشان ہوٹلوں میں ٹھہرایا گیا اور آپ جو ہے نا یہ لفاظی کرتے رہے کہ چیئرمین جو ہے نا چنچل گوڑا جیل کو جائیں گا, سی او چنچل گوڑا جیل کو جائیں گا. ڈالے صاحب آپ ڈالے. ہاں اور آپ بولتے میں سچا جو ہے نا امبیڈکر وادی ہوں, سچا مسلمان ہوں. یہ سچے مسلمان کی, سچے امبیڈکر وادی کی نشانی ہے. یہ کتوں کو ڈالے آپ یہاں. آپ کے بڑ بولے پنے سے آپ کو جو بلائے ان کا نقصان ہو گیا, وہ لوگوں کو پریشان کر دیے, خود مجھے پریشان کر دیے. اور آپ پھر جو ہے نا ایک 26 جنوری کے آپ ایک جلسے میں آ کے آپ بول رہے ہیں مجھے بلایا گیا تھا لیکن لوگ مجھے سمجھے نہیں. صحیح جملہ بولے آپ. آپ کو حقیقت میں ہم سمجھ کے جو ہے نا خاموش بیٹھ گئے. آپ کو سمجھ گئے کہ آپ جو ہے نا سوائے بڑ بولے پنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ یہاں پر جو ہے نا ایک کمیٹی بنائے اور بولے کہ کمیٹی کا خرچہ ہم جو ہے نا دلی سے دیں گے. آپ کو لسٹ بھیجائی گئی. ہاں آپ کے دفتر کو جو ہے نا مسلسل جو ہے نا کال کرتے رہے, کوئی جواب نہیں. آپ آفس کے لیے جگہ لے بولے, کوئی جواب نہیں. اور پھر یہ الزام لگا رہے کہ لوگ میرے کو نہیں سمجھے. سمجھ گئے کہ آپ صرف جو ہے نا بڑ بولا پنا جانتے ہیں. آپ کہاں ہیں پھر چیئرمین کو آپ ہمارے یہاں کے جیل بھیجانے والے چنچل گوڑا کہیں نہیں بھیجا صاحب. ہاں سی او کو جیل بھیجانے والے آپ کو جو نا لینکو ہلز کے ڈاکومنٹ دیے آپ کو. آپ بولے تھے میں چھوڑاتا ہوں. کہاں ہے کرے آرگومنٹ. کب سے تیار ہو رہا آپ کا آرگومنٹ. ارے کب تک مسلمانوں کو بیوقوف بنائیں گے آپ. ہاں کب تک بیوقوف بنائیں گے. ذرا جھانک کے دیکھو آپ. آپ یہ مت سمجھو کہ کوئی آپ کو جو نا گریبان پکڑنے والا نہیں ہے. ہاں یاد رکھو آپ, اللہ کا قانون ہے. کوئی شیر ہے تو پھر کوئی سوا شیر بھی ہے. ہاں آپ کی اصلیت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ بتاؤ صاحب دلی میں کتنی جائیدادیں بچائے آپ تلنگانہ میں آ کے کیا تیر مارے. آپ کیا تیر مارے, کتنے چکر ہوئے. آپ جو ہے نا ریلی کا انتظام کرے, ہم 50-60 ہزار روپے لگا کے ہم پامپلیٹا بنائے, آج تک پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کینسل کر دیے. آپ وقت دربار رکھائے, سینکڑوں لوگوں کے درخواستیں لیے. آپ دلی ایئرپورٹ میں کھڑے رہ کے اعلان کرے ہم یہ فری کریں گے, کسی کو ایک پیسہ نہیں دینا. آ کے وقت دربار کرے, باہر نکلنے کے بعد میں بولے وکیلوں کو تو فیس دینا پڑتا. یہ آپ کا دوغلا پنا ہے. وہ سب میڈیا میں آپ کے کلک موجود ہے. ہاں کلک موجود ہے. اب ناظرین کو ان کے جو حرکتوں کے پیچھے ان کا ذہن کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ یہ کلک آپ ان کی سوچی دیکھیے. آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ بجرنگ دل کو بین لگا سکتا ہوں میں, لیکن انہوں سوال یہ کرنے کہ کوئی مجھے وکیل کرے. بھائی مسلمانوں ذرا غور سے دیکھو, بجرنگ دل مسلمانوں کی کٹر دشمن تنظیم ہے اور انہوں اپنے آپ کو بھی مسلمان بولتے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی مجھے وکیل کرا تو میں بجرنگ دل کو بین کرا سکتا ہوں. تو یعنی آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں پیسے کے لیے کرتے ہیں. اب آپ سے میں پوچھوں, آپ یہ بڑے قائدین کو RSS کے ایجنٹ بتا دیے, تو اب ایسے ماحول میں جب مسلمان ایک پرچم تلے آ کے احتجاج کر رہے ہیں, آپ بڑے قائدین کو جو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کو BJP اور آپ کو RSS سے کتنے کروڑ روپے ملے صاحب. ہو سکتا ہے ملے ہوں گے. جواب دیو آپ کہ یہ نفاق پیدا کرو. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مودی اور امت شاہ کے خلاف بولا تو اس کو ڈال دیتے. آپ کو کہیں کو نہیں ڈال رہی. آپ کو کیوں نہیں ڈال رہے اندر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا گیا کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالو اور بڑے قائدین کو رسوا کرو. ہاں اس لیے آپ کو چھوڑ دیا گیا کہ آپ کو سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ڈالے. آپ بول رہے ہیں امت شاہ جیل جاتا, مودی جیل جاتا, کتوں کو بھیجائے آپ, کیوں بھیجائے؟ آپ کے پاس ثبوت ہے نا, تو پھر کارروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ کو کون روکا؟ تو فیس دینا مطلب یہ ہے کہ ثبوت میرے پاس ہے, آؤ میرے کو وکیل کرو.
ہاں، ایک حیدرآباد کا کیس ہمارے ناظرین کو بتاتا ہوں. شہر کے ہمارے ایک نامور آدمی ہے، سیاسی قائد ہے، وہ ان کے پاس دلی گئے، جا کے کیس دیے اور یہاں اعلان کرے ہم پیسہ نہیں لیں گے، فری کریں گے. وہ بیچارے واپس آتے، ان کے آفس سے فون آیا 1.5 لاکھ روپے جمع کراؤ. ثبوت دے سکتا ہوں، نام دے سکتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ. ہاں، یہ پھر بولتے ہیں وقف پراپرٹی کے لیے میں فری خدمت کر رہا ہوں. کہاں ہے؟ جواب دو صاحب، ہے دم؟ جواب دیتے نہیں دے سکتے آپ. اس لیے آپ کے الفاظ میں کھوکھلا پن ہے، آپ کے الفاظ میں دم نہیں ہے. آپ بات کریں کہ اویسی چور ہے، دونوں بھائیاں چور ہے، ہاں، خالد سیف اللہ رحمانی چور ہے، تو آپ ہی ایک ساہوکار ہے پورے بھارت میں، سب چور ہے، پورے علماء سو ہے، تو آپ کون ہے صاحب؟ آپ کون ہے؟ آپ علماء حق میں آپ کا شمار ہوتا یا علماء زر خرید میں ہوتا؟ آر ایس ایس کے نوٹوں پہ جو ہے نا آپ پلتے ہوئے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے والوں میں ہوتا. ارے آج بھارت کا مسلمان پریشان ہے، ہاں، جو ایک پرچم تلے جمع ہو کے احتجاج کر رہا، تو آپ جو نا بول رہی میں کروں گا، میرا خول ہے. کون ہے آپ؟ بل واپس جائیں گا، میرا خول ہے. آپ ہے کون؟ آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے، آپ جو ہے نا ملک کے صدر جمہوریہ ہے، آپ ہے کون؟ اس سے پہلے دعویٰ کرے تھے نا AVM سے نہیں ہوں گا، ہوا. آپ خود الیکشن لڑے، یہ آپ کا دوغلا پنا ہے. یہ تو کتوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں صاحب؟ کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ بات کرے کہ اکبر الدین اویسی چور ہے، اسد الدین اویسی چور ہے، تو پھر وہ چوروں کے شہر میں آپ کو یہاں سے صحیح سلامت بھیجا، یہ ہمارے اخلاق ہے. پھر ثبوت پیش کرو نا. ہے میرے پاس ثبوت، میں دیتا ہوں، پیش کرو، کورٹ میں کیس ڈالو. تم خود بیرسٹر ہے، وکیل ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا وکیل جو ہے نا سوشل میڈیا میں بتاتے، کیوں نہیں کر رہے؟ مسلمانوں، ایسے چہروں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور یہ وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ٹھوس اقدام کر رہی ہے اور جگہ جگہ احتجاج ہو رہے ہیں. ہم کو اس میں شامل ہونا ہے. جماعت اسلامی ہند، جمعیت العلماء ہند، یہ تمام جمعیت اہل حدیث، یہ تمام بڑے بڑے تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آ کر کلمے کی بنیاد پر وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. تو ہم کو اس تحریک میں شامل ہونا ہے. یہ نہیں سمجھنا، ایسے بڑبڑوں کی باتوں میں نہیں آنا کہ یہ لوگ کھا گئے. آپ کھا گئے ہو تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ اب اس وقت وہ اچھالنے کی کیا ضرورت ہے؟ انتشار پیدا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی آپ کو؟ تو ہو سکتا RSS سے آپ کو فیس دی گئی ہوں گی یہ کام کے واسطے، ہو سکتا ہے. ہاں، پھر کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ ہمدرد ہوتے مسلمانوں کے تو جتوں کے نامہ لے رہے اتوں کے خلاف کیس بک کرتے تھے. ہاں، وہ جائیدادوں کے اوپر آپ جو نا دعویٰ پیش کر سکتے تھے. کیوں نہیں کرے؟ کیوں نہیں کرے؟ میرا سوال یہ ہے. تو ایسے بڑ بولوں سے ہوشیار رہنا، ان کے بہکاوے میں نہیں آنا. اور جب تک مرکزی سرکار وقف امینڈمنٹ بل واپس نہیں لیں گی، ہم کو جد و جہد کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے. جس طرح NRC کے لیے ہم نے حکومت کے گھٹنے ٹکایا ہے اور کسان آندولن کو کامیاب بنایا ہے، مودی کو گھٹنے ٹیکنا پڑا، بل واپس لینا پڑا، تو یہ وقف امینڈمنٹ بل بھی مودی حکومت کو واپس لینا پڑے گا. اور یہ ضرور لیں گے. ہمارا اتحاد